بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ امت مسلمہ، حصہ اول، ابتدائے کائنات تا خلافت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ حصہ اول، صفحہ نمبر 98۔ انبیاء بنی اسرائیل، عہد قضاہ، عہد ملوک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے نسل نو کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ بنی اسرائیلی اپنے ماضی کی کوتاہیوں کی تلافی کرنے کے لیے ان کے پرچم تلے جمع ہوئے اور قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ان کا مرکزی شہر اریحہ فتح کر لیا۔ عمالقہ شکست کھا کر بکھر گئے، ان کے بہت سے افراد افریقہ میں جا بسے اور بربر کہلائے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی وفات کے بعد 400 برس تک بنی اسرائیل کی سیاست ان کے علماء کے ہاتھوں میں رہی۔ یہ دور عہد قضاہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کی تاریخ کا دور عہد ملوک کہلاتا ہے، جس میں حضرت شمویل، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے برگزیدہ پیغمبر ان کے بادشاہ بنے۔ طالوت کی قیادت میں بنی اسرائیل نے جالوت جیسے دشمن کو شکست دے کر دریائے اردن کے پار کا علاقہ بھی فتح کر لیا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور حکومت بنی اسرائیل کی تاریخ کا سنہری دور تھا، جس میں اسرائیلی دنیا کے سب سے طاقتور قوم شمار ہوتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنات، پرندوں اور ہوا پر بھی تھی۔ تخت سلیمانی، جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سمیت تشریف فرما ہوا کرتے تھے، آن کی آن میں سینکڑوں میل طے کر جاتا تھا۔ آخری عمر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں ایک عبادت گاہ کی تعمیر شروع کرائی، جس میں جنات بھی مزدوروں کی طرح کام کر رہے تھے۔ اس تعمیر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیلی ایک بار پھر نظریاتی و اخلاقی کجروی کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے زبور کے مندرجات میں تحریف کر دی۔ ان کے بدطینت افراد شیطانی علوم، جادو اور کہانت کو بڑے فخر سے سیکھنے لگے اور یہ دعوے کرنے لگے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی جادو کے ذریعے جنات کو قابو کر رکھا تھا۔ نعوذ باللہ۔ عقائد و نظریات میں آمیزش نے قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ان کی نظریاتی یکجائی کے خاتمے کے ساتھ ہی سیاسی وحدت بھی بکھر کر رہ گئی۔ شاہان عجم۔ اس دوران مشرق میں عجم کے بادشاہوں نے بے پناہ شان و شوکت حاصل کر لی تھی اور ایرانیوں کی حکومت بہت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ عجم کے بادشاہوں کو 4 طبقات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا طبقہ فیشودازیہ کہلاتا ہے۔ ان کے ہر بادشاہ کا لقب فیوشاداز تھا، فیوشاداز، جس کا معنی عادل ہے۔ ان میں سب سے پہلا بادشاہ اوشوہنج تھا۔ بقیہ بادشاہوں میں تحمورس، جمشید، بیوارا سے یعنی زحاق، افریدون، منوچہر اور افراسیاب مشہور ہیں۔ منوچہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاصر تھا۔ دوسرا طبقہ کیانی کہلاتا ہے۔ ان میں ہر بادشاہ کے نام کے شروع میں کئے آتا ہے، جس کا مطلب ہے مقدس۔ کیانیوں میں کئے قباز یعنی قے قباد، کئے کوس، کئے خسرو، لہراسپ اور دارا بڑے نامور تھے۔ قے قباد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا ہم اثر تھا۔ دارا وہ ہے جو سکندر اعظم سے شکست کھا کر قتل ہوا۔ تیسرا طبقہ ملوک الطوائف کہلاتا ہے۔ یہ درجنوں بادشاہ تھے جو کیانی سلطنت کے خاتمے کے بعد یونانیوں کے ماتحت چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر حکومت کرتے رہے۔ ملوک الطوائف کا سب سے نامور خاندان اشغانی تھا۔ اس کا بانی اشغا یعنی اشک تھا، جس نے سکندر اعظم کے 246 سال بعد تخت سنبھالا۔ دوسرا اشغانی بادشاہ شاپور تھا، جس کی حکومت کا خاتمہ سکندر اعظم کے 316 برس کے بعد ہوا تھا اور اس کے کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اشغانیوں نے تقریباً 300 سال تک حکومت کی۔ آخر کار ساسانی جنگجو سردار اردشیر بن بابک نے ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ یہاں سے چوتھے طبقے ساسانی کا دور شروع ہوا، جس کا ہر بادشاہ خسرو یعنی کسرا کہلاتا تھا۔ ساسانیوں کا پہلا حکمران اردشیر بن بابک اور آخری یزدگرد تھا، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں تاج و تخت سے محروم ہوا۔ بنی اسرائیل کا دور زوال اور جلاوطنی۔
ہم بنی اسرائیل کے اس دور پر نگاہ ڈالتے ہیں جب عقائد کے اختلاف کی وجہ سے نہ صرف ان میں مستقل فرقے بن گئے بلکہ وہ دو مستقل حکومتوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک فرقہ بیت المقدس کو قبلہ مانتا تھا، اس نے فلسطین کے جنوب میں یہودا کے نام سے حکومت بنا لی۔ دوسرا فرقہ کوہ سامرا کو قبلہ کہتا تھا، اس نے فلسطین کے شمال میں اسرائیل کے نام سے الگ ریاست قائم کر لی۔ یہ زمانہ جسے عہد انقسام کہا جاتا ہے بنی اسرائیل کے لیے اغیار کی غلامی کی تمہید تھا۔ اس دور میں حضرت ارمیا علیہ السلام بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے متحرک رہے اور انہیں آنے والے تباہی سے خبردار کرتے رہے، مگر یہ لوگ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ آخر ان کے انتشار سے موقع پا کر فارس کے بادشاہ لہوراسب کے نائب بخت نصر نے جو عراق کا حاکم تھا شام کی طرف پیش قدمی کر دی۔ جزیرت العرب کی سرحدوں سے گزرتے ہوئے بخت نصر کو عرب قبائل کے سرداروں کا تعاون حاصل رہا، جن میں قریش کے جد امجد معد بن عدنان بھی شامل تھے۔ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ آور ہو کر بیت المقدس کو اجاڑ دیا، تورات کے نسخے جلا دیے، معبد سلیمانی کو مسمار کر دیا، ہزاروں بنی اسرائیلیوں کو قتل کر دیا اور 70,000 کے لگ بھگ کو گرفتار کر کے بابل لے گیا۔ عرب قبائل کے تعاون کے صلے میں اس نے کئی قبائل کو عراق کی سرحدوں میں لا بسایا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 999 سال بعد کا واقعہ ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا زمانہ ابھی 585 سال دور تھا۔ 70 برس تک بیت المقدس ویران رہا۔ آخر فارس میں جب بہمن یعنی کورش نے حکومت سنبھالی تو اس نے جلا وطن بنی اسرائیلیوں کو فلسطین واپس جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے بیت المقدس کو بھی از سر نو تعمیر کرا دیا۔ بابل سے واپس آنے والے لوگوں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے، جنہوں نے اپنے حافظے کی مدد سے تورات کو دوبارہ لکھوا دیا۔ اس طرح یہودیوں کو ایک مدت بعد شریعت کا ماخذ دوبارہ میسر آیا۔ یہودی طویل مدت تک فارس کے بادشاہوں کی ماتحتی میں زندگی بسر کرتے رہے، یہاں تک کہ یونانی فاتح سکندر اعظم نے ایشیا کا رخ کیا اور بخت نصر کے حملے کے 435 سال بعد شام، عراق اور ایران پر قابض ہو کر کیانی سلطنت کا خاتمہ کیا۔ اس طرح یہودی یونانی بادشاہوں کے نائبین کی غلامی میں چلے گئے، جن کو فلسطین میں ہیروڈوس کہا جاتا تھا۔ اس پستی اور ذلت کے دور میں بھی بنی اسرائیل میں انبیاء کرام کا سلسلہ جاری تھا، مگر ان کی کوششیں بارآور نہیں ہو رہی تھیں۔ علماء یہود نے تورات کو اپنی خواہشات کے مطابق محرف کر کے انبیاء کی اصلاحی و تجدیدی کوششوں کی سختی سے مخالفت شروع کر دی تھی۔ اس کے علاوہ ان انبیاء کرام کو یورپی حکام کی روک ٹوک اور سختیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 64 سال قبل رومی حاکم پومپئی نے یونانیوں کو شکست دے کر فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح یہودی یونانیوں سے رومیوں کی غلامی میں آ گئے۔ رومیوں کے دور میں حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے مشفق پیغمبروں نے قوم کی اصلاح کے لیے تمام توانائیاں صرف کر دیں، مگر حضرت زکریا علیہ السلام کو یہودیوں نے جھوٹی تہمتیں لگا کر آرے سے چیر ڈالا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو رومی حاکم ہیروڈوس نے اس وجہ سے قتل کر دیا کہ وہ اپنی بھتیجی سے نکاح کرنا چاہتا تھا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اسے اس گناہ سے منع کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے 6 ماہ بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کنواری حضرت مریم سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ انہیں 30 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ وہ فلسطین کے شہروں میں گھوم پھر کر بنی اسرائیل کو دین کی دعوت دینے لگے۔ اللہ نے انہیں انجیل عطا کی تھی جو حکمت و نصاحت سے بھرپور آسمانی کتاب تھی، مگر یہود کی اکثریت نے نہ صرف یہ کہ انجیل کا انکار کر دیا بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جادوگر قرار دیا اور مقامی رومی حاکم کے ساتھ مل کر بنی اسرائیل کے اس آخری نبی کو قتل کرنے کی سازش تیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عین وقت پر ان کے نرغے سے بچا کر آسمان پر اٹھا لیا اور یہودیوں نے اپنے مخبر یہوذا کو جس کی شکل اللہ کے حکم سے اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کر دی گئی تھی گرفتار کر لیا اور عدالت میں باقاعدہ مقدمہ چلا کر اس شخص کو سولی دے دی گئی۔ الکامل فی التاریخ جلد 1 صفحہ نمبر 274 تا 276۔ یہود تب سے اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ قرآن مجید واضح طور پر اعلان کرتا ہے نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ ہی سولی دی۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 157 میں یہود کی یثرب آمد
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہود کی سرکشی اور ڈٹائی میں مزید اضافہ ہو گیا اور دوسری اقوام کے تسلط سے نکلنے اور انہیں زہر کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشوں میں مصروف ہو گئے۔ ان کی حرکات سے تنگ آ کر 70 عیسوی میں رومی حاکم تیتوس نے ان کا قتل عام کیا اور معبد سلیمانی کو منہدم گرا دیا۔ 513 عیسوی میں ایک اور حکمران اڈریان نے مزید ستم ڈھائے اور انہیں بیت المقدس سے نکال دیا۔ یہود منتشر ہو کر مختلف خطوں میں جا بسے، ان میں سے کچھ جزیرت العرب آ کر حجاز کے شہر یثرب میں آباد ہو گئے۔ عیسائیت میں نقب، صفحہ نمبر 102۔ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ تر پیروکار جو پہلے ہی مٹھی بھر تھے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ جو باقی رہ گئے تھے وہ رومی حکام کی دار و گیر کی وجہ سے دین عیسوی کی زیادہ اشاعت نہیں کر سکے تھے۔ ان کے بہت سے معتقدین اپنے مذہب کو چھپا کر جنگلوں میں بس گئے تھے اور راہب کہلانے لگے تھے۔ تاہم ایک شخص تھا جو دین عیسوی کی بھرپور تبلیغ کرتا رہا۔ اس کا اصل نام ساؤل تھا مگر وہ پولس کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ کٹر یہودی تھا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کی بھرپور مخالفت کی تھی، مگر ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے کچھ عرصے بعد وہ ان پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے مسیحی مذہب کے ایسے اصول و قواعد وضع کیے جو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے بالکل جدا تھے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور خدا پر مشتمل 3 خداؤں کا نظریہ پیش کیا، خدا کو باپ اور عیسیٰ کو بیٹا قرار دیا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی چڑھنے کا عقیدہ پھیلایا جیسا کہ یہود کا خیال تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصل ساتھی اس پر یقین نہیں کرتے تھے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی نگاہوں کے سامنے آسمان پر اٹھایا گیا تھا۔ مگر پولس نے نہ صرف یہ عقیدہ مشہور کیا بلکہ اس بات کا بھی پرچار کیا کہ خدا کا بیٹا سولی چڑھ کر اپنے ماننے والوں کے سابقہ گناہوں کا کفارہ ادا کر گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سچے حواری نے پولس کے نظریات کی سخت مخالفت کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سچے حواریوں نے پولس کے نظریات کی سخت مخالفت کی۔ اس طرح عیسائیوں میں کئی فرقے بن گئے۔ پولس کے مذہب کو سب سے زیادہ شہرت ملی۔ اس نے خود یورپ جا کر اپنے عقائد کی تبلیغ کی۔ اس کے نظریات چونکہ رومی اور یونانی دیو مالائی تصورات کے قریب تر تھے، اس لیے لوگ خفیہ طور پر اس کا مذہب قبول کرتے چلے گئے۔ پولس کے بعد اس کے مریدوں نے تبلیغ کا کام جاری رکھا اور یوں رفتہ رفتہ اصل دین عیسوی کی جگہ پولس کے نظریات نے لے لی۔ یہ دین عیسائیت کے نام سے شام، مصر، اشیائے کوچک، قسطنطنیہ اور روم میں پھیل گیا۔ یہ دین عیسائیت کے نام سے شام، مصر، اشیائے کوچک، قسطنطنیہ اور روم میں پھیل گیا۔ 4 صدی عیسوی کے آغاز میں اس بدلی ہوئی مسیحیت کو روم کے بادشاہ قسطنطین بن قسطنس کی سرپرستی حاصل ہو گئی۔ یہ بادشاہ بوڑھا ہو گیا تھا اور عمائد سلطنت اس سے بیزار ہو کر متبادل حکمران لانے کی تیاریاں کرنے لگے تھے۔ بادشاہ نے سیاسی چال چلتے ہوئے عیسائی مذہب قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس طرح وہ لاکھوں لوگ جو خفیہ طور پر عیسائی بن چکے تھے اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے، جن کو ساتھ لے کر اس نے اپنے سیاسی مخالفین کا جو قدیم یونانی دیو مالائی مذہب پر قائم تھے مقابلہ کیا اور انہیں شکست دے کر اپنے نئے مذہب کا پلہ بھاری کر دیا۔ الکامل فی التاریخ جلد 1 صفحہ نمبر 298 299۔ 325 عیسوی میں نیقیہ یعنی موجودہ ترکی کے ایک شہر میں اس نئے مذہب کے علماء کی کانفرنس ہوئی جس میں تثلیث، عقیدہ کفارہ اور خدا کے باپ اور عیسیٰ کے بیٹے ہونے کے عقائد کو عیسائیت کا لازمی اصول مان لیا گیا۔ اس طرح انجیل کے ان تحریف شدہ نسخوں کو آسمانی نوشتہ قرار دے دیا گیا جس کے اصل ہونے کی کوئی سند موجود نہیں تھی۔ اس طرح عیسائیت اللہ کی توحید سے کٹ کر مشرکانہ عقائد کا مجموعہ بن گئی۔ صرف ناصریہ ایک چھوٹا سا گروہ ایسا رہ گیا تھا جو رومی حکومت کے جبر، پادریوں کی ضلالت اور یہودیوں کی ملمہ سازیوں کے باوجود توحید پر جمع رہا۔ ان کے علاوہ کچھ راہب اور بزرگ ایسے تھے جو صحیح العقیدہ تھے مگر اپنے افکار کو یہودیوں کے خوف کے باعث دنیا سے مخفی رکھتے تھے۔ انہی میں سے ایک صاحب نجران کے وہ بزرگ تھے جو عبداللہ بن تامر نامی نوجوان کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ عبداللہ بن تامر کی کوششوں سے پوری قوم نے کلمہ توحید پڑھ لیا مگر یہودی حاکم یوسف
ذو نواس نے ان تمام مومنوں کو آگ کی خندقوں میں گرا کر شہید کر دیا۔ یہ بعثت نبوی سے 70 سال قبل کا واقعہ ہے۔ تفسیر ابن کثیر سورۃ البروج۔ اس کے بعد صحیح عیسائیت تقریباً ناپید ہو گئی۔ ہاں، مکہ کے عیسائی عالم ورقہ بن نوفل کی طرح اکا دکا اصحاب تھے جو اپنے دل میں ہدایت کی شمع روشن کیے کسی اچھے وقت کی بے چینی سے منتظر تھے۔ جہاں تک عمومی منظر کا تعلق تھا تو دنیائے عیسائیت میں ہر طرف کفر و شرک کا دورہ تھا۔